السلام علیکم۔ میں عبدالغفار بگٹی آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے مسئلہ بلوچستان۔ میرے لیے مسئلہ بلوچستان پہ بات کرنا تو ایسا ہی ہے جیسا چھوٹی منہ بڑی بات، لیکن اتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو اس مسئلے کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا سکوں، کیونکہ میری اپنی پرسنل زندگی میں اس مسئلے کا اہم کردار رہا ہے، اور اس مسئلے کی وجہ سے میری زندگی میں جو دشواریاں آئی ہیں اور جتنا کچھ میں نے اس مسئلے سے سیکھا، وہ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ لوگوں کو بھی بتاؤں۔ یہ مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو تاریخی پس منظر سے دیکھیں تو پاکستان آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ ابھر کے سامنے آیا جب حکومت برطانیہ نے اعلان کر دیا کہ جو ریاستوں کی مرضی ہے کہ جس ملک کے ساتھ شامل ہونا چاہیں، تو خان آف قلات جو اس ٹائم بلوچستان کے سب سے بڑے ریاست کے سربراہ تھے، انہوں نے انڈیپینڈنس رہنے کا اعلان کیا۔ وقت گزرتا گیا اور ہمارے یہاں حکومت بنی اور پارلیمنٹ بنی، تو ہمارے جو سرداران تھے اور ان میں سے بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے شمولیت اختیار کی، اور آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے آخر کار ہم لوگ بھی شامل ہو گئے۔ ہم لوگوں سے مراد بلوچستان۔ تو لیکن ہوا یہ ہے کہ بلوچستان کو اگر ہم آبادی کے لحاظ سے دیکھیں تو وہاں بلوچ اور پشتون آباد ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پنجابی بھی آباد ہیں، وہاں سندھی بھی آباد ہیں، لیکن جو میجورٹی ہے وہ ہے بلوچ اور پشتون کی۔ جب پاکستان آزاد ہوا تو اس ٹائم بلوچستان کی بلوچوں کی آبادی لگ بھگ 15 سے 20 لاکھ تھی، اور اگر ہم آج کی مردم شماری کے حساب سے دیکھیں تو بلوچستان میں بلوچوں کی آبادی لگ بھگ 65 لاکھ ہے۔ تو مطلب مین جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ریاست سے مراد پاکستان کی حکومت نے بلوچوں کے ساتھ جو رویہ رکھا ہے، آج جو جتنا بھی مسئلہ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ اسی رویے کی وجہ سے۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ لوگوں کو اس رویے کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ بتاؤں، لیکن میں کچھ قدرتی فیکٹس بتانا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے، تاکہ آپ لوگوں کو آگے کی بات سمجھ آئے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں، اور اگر ہم انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو میجورٹی اور منورٹی کا ایک جو کنسیپٹ ہے، جو انسان کے اندر جو لسٹ آف پاور ہے، وہ تو پہلے دن سے موجود ہے۔ انسانوں کے درمیان جنگیں رہی، اور انسانوں نے ہی انسانوں کو تیغ زن کیا، لاکھوں کی تعداد میں انسانیں مرتے رہیں۔ اور اگر ہم پچھلے ہی صدی میں دیکھیں تو جو ورلڈ وارز ہوئے اس میں بھی حتیٰ کہ بڑے سیولائزڈ نیشنز کے درمیان جنگ ہوئی تھی، لیکن وہاں پہ بھی ہمیں لاکھوں کی تعداد میں انسانی لاشیں ملی، جس طریقے سے انسانوں کو مارا گیا۔ تو یہاں ہم پاکستان میں دیکھیں تو بلوچ بھی منورٹی میں ہی تھے، اور آج تک بھی منورٹی میں ہی ہیں۔ تو منورٹی اور میجورٹی یہاں پہ ہم غور کریں تو ہمیں باقی جو ہمارے یہاں اقوام آباد ہیں تو ان کی میجورٹی ہے۔ میں کسی کا نامینیٹ نہیں کرنا چاہ رہا، وہ آپ کو اندازہ ہے کہ یہاں پاکستان میں کون کون سی قومیں آباد ہیں۔ تو بلوچ کافی منورٹی میں ہیں۔ اور جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مین رول رہتا ہے ایجوکیشن، کیونکہ تعلیم بھی ایک ذریعہ ہے جس کے تھرو ہم لوگ پاور لے سکتے ہیں، پاور حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان آزاد ہوئے 75 سال ہو گئے، لیکن جو بلوچ قوم ہے اس کی لٹریسی ریٹ 30% ہے۔ لٹریسی ریٹ سے مراد یہ ہے کہ
وہ بندہ جو اپنا نام لکھ سکتا ہے اور سائن کر سکتا ہے وہ لٹریٹ شمار کی جاتی ہے۔ تو اسی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں تو بلوچ قوم صرف 30% پڑھا لکھا ہے، تو یہ بھی ان کی ایک بدقسمتی ہے۔ اور جو تیسری مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اکنامک، دیکھیں اکنامک تو معدنی وسائل کے ہی ذریعے حاصل کی جاتی ہے، ورنہ تو کوئی اور ذریعہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ جو قوم جس جگہ پہ آباد ہے اور وہاں سے جو معدنی وسائل نکلتے ہیں انہی کے بدولت وہ اکنامک کنڈیشن ان کے بہتر ہوتے ہیں۔ لیکن بلوچستان پہ ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں وہاں کوئلہ نظر آتا ہے، ہمیں گیس، ہمیں اسی طریقے سے تانبا، ہمیں کچھ حد تک سونے کے کان ملے، تو لیکن ہوا یہ کہ ان میں سے جتنے بھی وسائل وہاں معدنی وسائل نکلے تو وہ اسٹیٹ اپنے ہی ساتھ لے کے آئی ہے اور لے کے آ رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مکملی طور پہ حکومت پاکستان ان چیزوں پہ قابض ہے یا ان چیزوں کو لے کے یہاں آ رہی ہے۔ جو قانون کے مطابق، اور اگر ہم قانون کے تناظر میں دیکھیں تو وہاں کے جو رہائشی ہیں ان کو جو سہولیات قانون میں موجود ہیں کہ کون کون سے سہولیات ملنی چاہیے، وہ کسی حد تک حکومت کوشش کر رہی ہے ان کو دینے کی۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ وہاں ایک طرح سے قبائلی نظام ہے اکثر جگہوں پہ، تو جو قبائلی سرداران ہیں وہ ان حکومت کے ساتھ مل کے وہ ان معدنیات پہ قابض ہیں۔ قابض سے مراد یہ ہے کہ جو معدنیات نکلتے ہیں اور جو ان کے جو عوام کو ملنی چاہیے وہ عوام کو ڈائریکٹلی نہیں ملتی، وہ کسی سربراہ کے ذریعے سے عوام تک پہنچتی ہیں۔ تو یہ تین بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بلوچ قوم اپنے آپ کو کمزور اور مظلوم قوم سمجھتی ہے، اور بالکل میں اس بات سے ایگری بھی کرتا ہوں، ہیں بھی صحیح، کیونکہ یہ تین مین فیکٹس ہیں جس کی وجہ سے ایک قوم ترقی کرتی ہے، ایک قوم کسی منزل تک پہنچتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے بلوچ قوم ان تینوں چیزوں سے محروم ہے، تو اس وجہ سے وہاں وہ پاور نہیں ہے۔ جو پاور نہیں ہے تو پھر ان کے پاس کیا بچتا ہے وہ پھر آپ اور بہتر طریقے سے جانتے ہیں مجھ سے۔ تو ہم لوگ اگر بلوچ قوم کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو ہمیں نظر آتے ہیں کہ بلوچ قوم ایک طرح سے خانہ بدوش ہیں اور وہ جنگیں بھی کرتے رہے ہیں۔ اگر ہم لوگ حکومت برطانیہ کے ساتھ بھی بلوچ قوم کی لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، تو مطلب ان کے اندر یہ جو جنگجو پن ہے یہ پہلے دن سے موجود ہے۔ تو اب بلوچ قوم نے کیا چنا؟ ان کے پاس تو اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، نہ ان کے پاس پریس ہے کہ وہ پریس کے تھرو اقوام عالم کو یا پھر ملک کے جو دانشور لوگ ہیں جو ملک میں جو قومیں آباد ہیں ان تک اپنی بات پہنچا سکے۔ اور انفارچونیٹلی ان کے ہاں اتنی زیادہ کمیونیکیشن سکل کی بھی کمی ہے۔ اگر ہم لوگ اس بات کا میں آپ لوگوں کو یہاں سے مثال دے سکتا ہوں کہ ہمارے جو ممبران ہیں قومی اسمبلی میں جو بلوچوں کی یہاں ریپرزنٹیٹو ہیں، ان میں بھی ہمیں کافی حد تک ان میں کمیونیکیشن سکل کی کمزوری نظر آتی ہے۔ تو کمیونیکیشن سکل تو ان کے پاس اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اب ان کے پاس کیا ذریعہ ہے، وہ کون سے ذرائع استعمال کرتے ہیں؟ وہ تو ایک ہی ذریعہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بندوق کا سہارا لیتے ہیں۔ اب مسئلہ مین یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بندوق کا سہارا لے کے کن کو مارتے ہیں اور کس طریقے سے یہ جو جنگ ابھر کے سامنے آئی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دوسرا بلوچ اسٹیٹ سے ناراض ہے اور حکومت کے خلاف بولتا ہے اور باقاعدہ طور پہ حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتا ہے، اور حکومت نہیں اسٹیٹ کے خلاف۔ حکومت تو چلو وہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں لیکن اسٹیٹ کے خلاف